أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم
يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين وهدانا النجدين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات پڑھیں آپ حضرات اللهم صل على محمد
عزیزان گرامی، ہماری اس مجلس کا موضوع ہے سیرت رسول۔ چونکہ یہ مجلس جناب ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم وفات اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امام حسن سلام اللہ علیہ کی یوم شہادت کے دن منعقد ہو رہی ہے، یا یہ کہیں کہ آپ کے یہاں کے دستور کے اعتبار سے ایک آدھ دن جو ویکنڈ میں آگے پیچھے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مجلس اس مناسبت سے ہے کہ پیغمبر اور امام حسن علیہ السلام کا غم منایا جائے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس مجلس کا موضوع سیرت الرسول ہو، اور اس سلسلے میں آج بات کی جائے کہ حضرت جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا تھی۔ اب سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ سیرت کا مطلب کیا؟ اکثر آپ سنتے ہوں گے لفظ سیرت سیرت، بلکہ آپ کو بتائیں کہ پیغمبر کے بارے میں، یا یوں کہوں کہ اسلام کی تاریخ اسلام کی جو پہلی کتاب ہے اسے ہی سیرت النبی اس کا نام ہے، اور وہ ابن ہشام نے لکھی ہے۔ بہرحال سیرت کا مطلب کیا؟ سیرت کا مطلب ہوتا ہے، ہم اردو زبان میں آپ کو آسان لہجے میں آسان زبان میں سمجھائیں کہ سیرت کا مطلب ہوتا ہے چال چلن۔ انسان کا چال چلن کیسا ہے، اور اس چال چلن میں اس کے عادات و اطوار، عادتیں کیسی ہیں، اطوار کیسے ہیں، راہ و روش کیسی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے رہنے سہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا، ملنے جلنے کا طور طریقہ کیا ہے۔ تو کل ملا کر کے راہ و رسم، طور طریقہ، چال چلن اور عادات و اطوار کو ملا لیجئے تو اسے کہتے ہیں سیرت۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ سیرت نبی کے جلسے ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں تو اس کی بڑی رسم ہے کہ سیرت نبی پہ جلسے ہوتے ہیں۔ ایک اور لفظ اس سے ملتا جلتا میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ یہ بھی آج جان لیجئے کہ وہ لفظ کیا ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے سنت۔ اکثر آپ نے سنت نبی بھی سنا ہوگا لفظ، نبی کی سنت، سنت رسول، اس طرح سے آپ نے اضافت کے ساتھ الفاظ سنے ہوں گے۔ تو سیرت اور سنت میں کیا فرق ہے؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ سیرت کا مطلب ہوتا ہے چال چلن، جسے انگریزی میں کہیں کنڈکٹ اور کیریکٹر، لیکن سنت اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ مانی گئی۔ البتہ کچھ علماء نے کہا سیرت اور سنت کا مطلب ایک ہے، ویسے بھی لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، سنت ذرا فرق کرتی ہے اور سیرت کچھ اور چیز ہے۔ سنت کیا چیز ہے؟ سنت میں اگر آپ شرعی دنیا میں دیکھیں گے، فقہ کی دنیا میں، فقہ کی دنیا میں دیکھیں گے، تو وہاں پر سنت کا مطلب ہوتا ہے قول معصوم، یا فعل یا عمل معصوم، یا کوئی لفظ ہو، سینگ ہو کسی معصوم کی، یا پھر اس کا عمل ہو، پریکٹس ہو، یا پھر تقریر معصوم، یعنی کسی چیز کو معصوم نے انڈورس کیا، خود عمل نہیں کیا، خود بولے نہیں، مگر کوئی ان کے سامنے وہ عمل کر رہا تھا تو خاموش رہے، اس کا مطلب وہ عمل صحیح ہے۔ اس کو کہتے ہیں سنت۔ یہ فقہ کی یا فقہ کی ڈیفینیشن ہے سنت کی۔ لیکن سنت کا مطلب پھر آپ کو آسان زبان میں بتائیں، سنت کا مطلب ہوتا ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ یہ ساری چیزیں ڈوز اینڈ ڈونٹس جو آپ ملا لیں تو یہ سنت میں آ جاتے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ سیرت کا مطلب کیریکٹر، کنڈکٹ۔ یہاں پر ڈوز اینڈ ڈونٹس، پیغمبر نے کیا کرنے کو کہا تھا، کیا نہ کرنے کو کہا تھا، کون سی چیز مکروہ کہی مانی گئی، کون سی چیز مثلا مستحب تھی، کون سی حرام، کون سی واجب، یہ سب سنت میں ڈوز اینڈ ڈونٹس سنت میں ڈسکس ہوتے ہیں۔ اور سیرت کا مطلب چال چلن، کنڈکٹ، کیریکٹر، راہ و روش، یہ ساری چیزیں سیرت میں آتی ہیں۔ اب دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں اتنے سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کو یہ بتائیں، ہم مسلمانوں کا بھی عجب حال ہے، ہر چیز میں عجب حال ہے، اختلاف تو پہلے ہی ہے۔ اب جب سیرت النبی کی بات آتی ہے تو شیعہ اور سنی دو الگ الگ گروہ۔ سیرت النبی ہمارے ہاں کیسی ہوتی ہے اس کو میں بتاتا ہوں بعد میں، پہلے میں بات کرتا ہوں اہل سنت کی۔ اب اہل سنت کا مطلب یہاں پر ان جنرل، اس اہل سنت ان جنرل کا مطلب یہ کہ اس میں وہابی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اور دوسرے فرقے جو ہیں سنیوں میں وہ سب۔
اب یہ لوگ جو ہیں یعنی سنیوں میں سیرت النبی کا مطلب تو دیکھیے اہل سنت میں وہابی لوگ جن کو اہل حدیث کہا جاتا وہ تو اصلاً اس کو بدعت مانتے ہیں، سیرت نبی کے جلسے کو بدعت مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میلاد نبی، سیرت نبی، یہ سارا سب بدعت ہے، سب کچھ نہیں، بس اللہ کو پکارو بس۔ تو یہ سب ان کے حساب سے سیرت النبی کے جلسے جو ہو رہے ہیں یہ بدعت ہے۔ اب آتی ہے بات بریلوی حضرات کی، وہی رکھتے ہیں زیادہ تر عید میلاد النبی کے جلسے یا سیرت النبی کے جلسے۔ اب بریلوی حضرات کی اگر آپ جلسوں میں جائیں اور عید میلاد النبی کے جلسے میں جائیں تو وہاں پر سیرت نبی کے بجائے صورت نبی کے بارے میں زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی کہہ رہا ہوگا مثلا کہ گال گلابی صلی اللہ کے، آنکھ شرابی صلی اللہ کی، تو ساری بات صورت کی ہو رہی ہوتی ہے، سیرت کی تو بات ہو ہی نہیں رہی ہوتی۔ تو کل ملا کر کے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سیرت النبی کو ٹھیک ڈھنگ سے ہم نے پیش ہی کہاں کیا۔ اسی نہ پیش کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ بعد میں جو مخالفین تھے، جو دشمن اسلام تھے، انہوں نے پیغمبر کے بارے میں غلط سلط باتیں کہیں، غلط سلط چیزیں پیش کی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیٹنک ورسز جو سلمان رشدی نے لکھی یا زمانے قدیم میں یہاں ہندوستان میں کتاب لکھی گئی تھی رنگیلا رسول، وہ سب کس چیز پر بیسڈ تھی؟ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر بیس کر کے دشمنان اسلام نے، غیر مسلم افراد نے، یا پھر مسلمان جو برائے نام مسلمان تھا سلمان رشدی، ورنہ وہ مسلمان ہی کہاں تھا، خیر بہرحال ان لوگوں نے کتابیں لکھی۔ اگر ہماری طرف سے سیرت کب پیش کی گئی ٹھیک سے؟ اب آتے ہیں شیعوں کی بات کرتے ہیں۔ میں معافی اور معذرت کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، شیعوں میں بھی ہمیں جتنی اہمیت دینی چاہیے تھی سیرت النبی کو، اتنی اہمیت ہم نے نہیں دی۔ یہ تو ایران کے انقلاب کے بعد کافی کچھ اس بارے میں، اس چیز میں رونق پیدا ہو گئی۔ ادروائز اگر آپ دیکھیں ابھی بھی اس کا اثر جو ہمارے ہندوستان پاکستان میں 13 رجب کی محفل تو بڑی شان سے منائی جاتی ہے، بڑی شان سے کی جاتی ہے، ہر طرف چراغاں، ہر طرف لائٹ لگائی جاتی ہے، لیکن کیا 17 ربیع الاول کی محفل میں بھی وہی رونق ہوتی ہے؟ اسی طرح سے 21 ماہ رمضان کو تو جو نہیں آتے مسجد میں امام بارگاہ میں وہ بھی آتے ہیں، لیکن کیا 28 سفر کو بھی وہ لوگ کہ جو سال بھر کبھی نہیں آتے 28 سفر کو دکھائی دیتے ہیں؟ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں عمل کے اعتبار سے، دیکھیے، اور وہ بھی خاص طور سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے شیعوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ عمل کے اعتبار سے حضرت علی کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، عمل کے اعتبار سے ہماری اہمیت، ہم جو اہمیت دیتے ہیں پیغمبر کو وہ کم دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ چاہے اس پر مجھ سے چاہے بحث کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے سوچا کہ کیوں نہیں پھر سیرت النبی پر ہی ساری بات کی جائے، کبھی تو ایسا کوئی ایک جلسہ، کوئی ایسی مجلس، کوئی ایسا موقع ہو کہ ہم صرف پیغمبر کے بارے میں بات کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ پیغمبر کا چال چلن، کنڈکٹ، کیریکٹر، راہ و روش، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، ملنا جلنا سب کیسا تھا۔ اور صرف ہم ہی نہیں جاننا چاہتے، آج جو میں روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ روایت معمولی روایت نہیں ہے۔ دیکھیے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں نے اپنے نانا کو دیکھا تھا۔ جس وقت جناب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری میں، اس وقت امام حسن علیہ السلام 7.5 سال کی عمر تھی۔ اس عمر تک انہوں نے اپنے نانا کو دیکھا تھا، نانا نے بیسیوں بار انہیں اپنے پشت پر بٹھایا تھا، کندھے پر بٹھایا تھا، ان کا تعارف کرایا تھا، یہ جناب امام حسن۔ اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر ان کو کبھی کاندھے پہ بٹھاتے تھے، کبھی سینے پہ بٹھاتے تھے، کبھی اپنی پشت پہ بٹھاتے تھے، ان کے لیے ناقہ بن جاتے تھے۔ دونوں شہزادوں نے دیکھا تھا اپنے نانا کو، ہاں؟ پھر بھی بعد کے ایام میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ہم بچے تھے، میں نے مثلا اپنے نانا کو دیکھا، دادا کو دیکھا، لیکن بچے ہی تو تھے، اس وقت ہمارا بچپنا تھا۔ جب بڑے ہوئے تو میں نے اپنی والدہ سے یا اپنے والد سے پوچھا کہ بتائیے کہ ہمارے دادا اور کیا چیزیں تھیں، دیکھا تو تھا لیکن کون کون سی خصوصیات تھیں، یا نانا میں کون کون سی خصوصیات تھیں، یہ میں نے اپنی ماں سے پوچھا اور پھر ماں بیان کرنا شروع کر دی۔ ٹھیک اسی طرح ایک بار جناب امام حسن علیہ السلام نے، ایک شخص ہیں جن کا نام ہے ہند ابن ابی حالہ، ان سے پوچھا کہ تم نے تو یا آپ نے تو رسول کو بہت دیکھا تھا،
ذرا آپ بتائیے کہ رسول کیسے تھے. اور اسی طرح سے ایک روایت میں آیا ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے ایک دن اپنے بابا سے پوچھا، یہ شاید جوانی کا کے ایام تھے، اپنے بابا مولا مرتضیٰ مولا علی مرتضیٰ سے پوچھا کہ یہ بتائیے بابا جان میرے نانا جناب رسول خدا کیسے تھے. اور پھر انہوں نے تعریف کرنا شروع کی کہ تمہارے نانا ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. یہ جو روایت ہے اس میں مولا علی علیہ السلام نے پیغمبر کی 40 خصوصیات بیان کی ہیں. میں نے آج وہی روایت آپ کے لیے منتخب کی ہے کہ ہم جانے تو کہ ہمارے نبی کیا تھے. میں ان خصوصیات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، کہیں کہیں تھوڑی بہت وضاحت بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب دیکھیں پہلی خصوصیت جو مولا علی علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسین کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے نانا میں ایک خصوصیت یہ پائی جاتی تھی. پہلی خصوصیت لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر اللہ. پیغمبر جب بھی اٹھتے بیٹھتے تھے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. بلکہ یوں کہہ رہے ہیں حضرت علی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے ہی نہیں تھے مگر یہ کہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. اب اس اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے؟ تو ذکر کا مطلب دیکھیں دو طرح سے ہوتا ہے. تو زبانی ذکر ہوتا ہے، ہم اللہ کا نام لیں، کہیں یا اللہ، مثلا اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب اللہ کا ذکر ہے، زبانی ہے. لیکن کبھی کبھی دل میں. تو عام طور سے جو دوسرا آدمی وہ وہی جان سکتا ہے جو زبان سے نکل رہا ہے. مولا علی نے دیکھا کہ پیغمبر اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیا کرتے تھے. دیکھیے ہم کہاں ہیں اور پیغمبر کہاں تھے؟ ہم تو صرف نماز میں جب اٹھ رہے ہوتے ہیں نا تب کہتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقوم. ہمیں دن بھر اللہ کتنی بار یاد آتا ہے. میں آج اس جو صفات پیغمبر کی پیش کر رہا ہوں یہ اس لیے بھی پیش کر رہا ہوں کہ ہم اپنا بھی موازنہ کریں، ہم اپنے کو بھی تولیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کتنا دور ہیں، ہمارا فاصلہ پیغمبر سے کتنا ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. تو پیغمبر تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیتے تھے، ہم کتنا اللہ کا نام لیتے ہیں. اور اگر اللہ کا نام زبان سے نکل گیا تو کیا دل سے بھی اللہ کو بولتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، دماغ سے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. لیکن پیغمبر اٹھتے بیٹھتے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ کہ پیغمبر کے عصمت کا یعنی یہ گناہوں سے بچے رہنے کا، معصوم ہونے کا راز بھی یہی ہے کہ پیغمبر کو ہر وقت خدا کا خیال رہتا تھا. جب انسان ہر وقت اللہ کا خیال رکھے تو پھر اس سے گناہ نہیں ہوگا. اگر ہاتھ بھی بڑھائے گا کسی چیز کی طرف تو اسے خیال آئے گا کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے یا نہیں پسند ہے، تو بس پھر وہ گناہ نہیں کرے گا. تو راز عصمت یہی تھا کہ پیغمبر اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیتے. یہ پہلی صفت. دوسری صفت پیغمبر ہمیشہ حق بات بولتے تھے. مولا فرماتے ہیں وَلَا يَقُولُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا إِلَّا الْحَقِّ. چاہے پیغمبر غصے کی حالت میں ہو اور چاہے پیغمبر خوشی کی حالت میں ہو ہمیشہ حق بات بولتے تھے. یہ بہت بڑی صفت ہے حضور والا. ہم عام حالات میں ہو سکتا ہے سچ بولیں لیکن جب غصہ آ جائے تو کیا تب بھی سچ بولتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپے سے باہر ہو جائیں تب بھی کیا سچ بولتے ہیں؟ نہیں. پیغمبر تو راضی ہوں یا ناراض ہوں دونوں صورت میں سچ بولتے تھے. پھر وَيُنْفِذُ الْحَقَّ وَإِنْ عَادَ عَلَى ذَلِكَ بِالضَّرَرِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ. پیغمبر ہر وقت حق اور سچائی کو ہی بالادستی دیتے تھے. کہتے تھے کہ ہم سچ کا ساتھ دیں گے چاہے ایسا کرنا خود انہی کے خلاف ہو جاتا ہو، چاہے ایسا کرنا ان کے اصحاب کے خلاف ہو جاتا ہو، لیکن پیغمبر ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے تھے. میں پھر پوچھتا ہوں ہم کتنے موقعوں پر سچ کا ساتھ دیتے ہیں؟ اور اگر وہ سچ ہمارے خلاف جا رہا ہو تو پھر کیا ہم سچ بولتے ہیں یا سچ کا ساتھ دیتے ہیں؟ تیسری صفت مولا فرما رہے ہیں کہ پیغمبر میں یہ تھی کہ ان کا سینہ بہت چوڑا تھا. سینہ چوڑا ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے اندر یہ صفت تھی کہ وہ سب کو معاف کرنے کی یا سب کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی صفت رکھتے تھے. اوسع الناس صدرا. پیغمبر سینے کے اعتبار سے سب سے زیادہ وسعت رکھنے والے شخص تھے. اب اس کا کیا مطلب؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. جنگ احد ہوئی اور جنگ احد میں یہ دوسری جنگ تھی اسلام کی. پہلی جنگ مسلمان جیتے تھے، یہ دوسری جنگ مسلمان ہار گئے.
دوسری جنگ میں مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہوئے، 70 مسلمان شہید ہوئے، اور رسول خدا خود خبر اڑ گئی تھی کہ وہ بھی شہید ہوئے۔ رسول خدا ایک گہرے گڑھے میں گر گئے تھے، 2 دانت رسول خدا کے شہید ہو گئے تھے، زخمی تھے، لہو لہان تھے، اور خبر یہاں تک اڑ گئی کہ رسول شہید ہو گئے۔ اس حالت میں جب رسول خدا کو لوگوں نے زندہ پایا تو اس گڑھے سے نکالا، وہاں محافظت کر رہے تھے امیر المومنین، ان کے چاروں طرف پھر رہے تھے، کچھ لوگ جو تھے جو دیکھ رہے تھے کہ رسول اس گڑھے میں گرے، بعد میں جب جنگ ختم ہوئی تو ان کو نکالا، اور اب رسول کی مرہم پٹی ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس دور کی دستور کے مطابق اصحاب نے رسول سے کہا کہ آپ اب دشمن پر لعنت کیجئے۔ یہ اس دور کا دستور تھا کہ ایک لشکر دوسرے پر لعنت کرتا تھا۔ پیغمبر سے کہا ساتھیوں نے کہ لعنت کیجئے۔ پیغمبر نے کہا انی لم ابعث لعانا، مجھے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، مجھے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو داعیا ولکن بعثت داعیا ورحمتا، بلکہ مجھے تو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا، میں کیسے لعنت کر سکتا ہوں؟ اتنا چوڑا سینہ کس کا ہے کہ جو دشمن ابھی زخمی کر کے گیا، جو جانی دشمن تھا، چاہتا تھا مار ڈالے رسول کو، اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں لعنت نہیں کروں گا۔ لعنت کیا ہے؟ بد دعا ہے بس، اور کچھ نہیں ہے کہ یا اللہ اس شخص پر رحمت نہ کر۔ لعنت کا مطلب دعا ہے اس بات کی کہ رحمت نہ کر، لیکن پیغمبر اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے، بلکہ پیغمبر نے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہا اے مالک، یا رب اللہم اہد قومی، میری قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، کیونکہ یہ بیچارے نادان ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے، ان کو ہدایت دے دے۔ یہ ہے پیغمبر کہ بجائے یہ کہ لعنت کرتے، دعا کر رہے تھے۔ چوتھی صفت پیغمبر کی یہ ہے کہ پیغمبر بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ یمر علی الصبیان فیسلم علیہم، بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کرتے تھے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ اس وقت دنیا میں اگر آپ ڈھونڈیں تو چائلڈ سائیکالوجی پر شاید ہزاروں یا ہو سکتا ہے لاکھوں کتابیں آپ کو مل جائیں جو لکھی گئی اب تک چائلڈ سائیکالوجی پہ، ایک بھی کتاب میں شاید یہ بات نہیں لکھی گئی ہوگی کہ بچوں کو سلام کرنے سے ان پر کیا اثر پڑتا ہے۔ بچوں کو اگر آپ سلام کریں گے جیسا پیغمبر کرتے تھے، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی، اس کا تعلق اس سلام کا اس بچے کی پرسنالٹی سے ہے، شخصیت سے ہے۔ پیغمبر اس طرف ہمیں متوجہ کر رہے تھے کہ بچوں کو بھی سلام کرو تاکہ اس کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ ہمارا بھی کوئی احترام ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر بچوں کے ساتھ، کبھی کبھی بچے جو ہے مدینے کے کھیل رہے ہیں اور پیغمبر گزر رہے ہیں تو بچے بلا لیتے تھے، اتنا قریب تھے بچوں سے کہ پیغمبر کو بچے بلاتے تھے آئیے ہمارے ساتھ رسول خدا کھیلیے، یا رسول اللہ کھیلیے ہمارے ساتھ۔ پیغمبر اکثر ان کے ساتھ کھیلنے لگتے تھے، اور ایسے موقعوں پہ وہ روایت بڑی لمبی بار ہے، وہ پیغمبر ایک بار گھر سے نکلے تھے اور ویسے ہی بچے جو پیغمبر کے گویا دوست بن گئے تھے، انہوں نے ایک بار پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ جس طرح سے حسن و حسین کو اپنے کندھے پہ بٹھاتے ہیں ہمیں بھی بٹھائیے۔ اب بتائیے اس کندھے پر یعنی رسالت پر تو امامت ہی آ سکتی ہے، وہ کیا سمجھاتے ان بچوں کو کہ میں تمہیں نہیں بٹھا سکتا۔ پیغمبر نے ان کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کی، فوراً بلال سے کہا دوڑ کے بھاگ کے جاؤ گھر میں جو بھی چیز ایسی ملے جو میں ان کو تحفتاً دے سکوں تحفے کے طور پر لے آؤ۔ لے آئے، وہ بلال گئے اور 8 دانے اخروٹ کے لے آئے۔ اخروٹ لائے تھے کہ پیغمبر نے ان بچوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں کوئی چیز دوں جس سے تمہارا دل خوش ہو جائے تو پھر مجھے جانے دو گے؟ کہا ہاں۔ پھر پیغمبر نے وہ 8 دانے بانٹ دیے اخروٹ کے، اور پھر اس کے بعد بچوں نے بھی جانے دیا۔ پیغمبر مسکراتے ہوئے چلے۔ بلال کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا کہ کل بازار میں یوسف، قرآن کہہ رہا جناب یوسف علیہ السلام کل بازار میں بہت کم قیمت پر بکے تھے، آج میں تو 8 دانہ اخروٹ دے کے آزاد ہوا ہوں۔ یہ تھے پیغمبر۔ آئیے ہم پیغمبر کو اور قریب سے جاننے کی کوشش کریں۔ مولا فرماتے ہیں 5ویں صفت یہ تھی کہ یجیب دعوت الحر والعبد، کوئی آزاد انسان دروازے پہ آ جائے یا کوئی غلام آ جائے،
पैगंबर उसकी बात सुनते भी थे और उसकी मदद भी करते थे। अगर किसी ने पुकार लिया मदद के लिए तो पैगंबर हाजिर थे। क्या हम भी सबके साथ बराबर का सलूक करते हैं? आज हमारे यहाँ देखें, आप दुनिया में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, आज दुनिया में अफ्रीका के लोग बेचारे वो भी तो मजलूम हैं, और हो सकता है यूरोप वाले हों वो भी मजलूम हों, लेकिन हमारा ध्यान उन अफ्रीका वाले लोगों की तरफ कम क्यों जाता है? हम क्यों नहीं बराबर से देख पाते कि सबको मदद की ज़रूरत है? उनको चूंकि उनकी खाल स्याह है, काली है, इसलिए हम कमतर समझते। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। क्या आप बराबर से उन सारी दुनिया के इंसानों को समझते हैं? क्या उनकी तरफ भी वैसे ही तवज्जो करते हैं जैसे आप एक गोरे इंसान की तरफ? ये हमें टटोलना चाहिए अपने को। उसके अलावा पैगंबर की छठी सिफत ये थी कि वो हदिया यानी तोहफे को कबूल करते थे। मौला फरमाते हैं यक़बलुल हदियता वलौ अन्नहा जुरअतु लबनिन व युकाफ़िउ अलैहा। फरमाते हैं कि हदिया कोई भी उनको तोहफा देता था पैगंबर को तो उसे जरूर कबूल करते थे, चाहे एक घूंट या एक चुल्लू दूध ही कोई पेश करे, दूध हदिये के तौर पर, तोहफे के तौर पर, पैगंबर उसको भी लेते थे। वयुकाफ़िउ अलैहा, और उसके बाद उसके बराबर का हदिया बाद में उस इंसान को देने की कोशिश करते थे। हदिये के लिए हमारे यहाँ, तोहफे के लिए हमारे यहाँ कहा गया है, गिफ्ट के लिए, कि अगर तुमको कोई गिफ्ट दे तो फौरन वापस जरूर ना करो, लेकिन बाद में कोशिश करो तुम भी उसको कोई गिफ्ट दो। सातवीं सिफत यऊदुल मर्दा फी अक्सल मदीना। पैगंबर मदीना, वो जो शहर था उनका, उसके कोने कोने में भी अगर कोई शख्स बीमार होता था तो उसकी अयादत को जरूर जाते थे। ये भी बता दूं, हम और आप सोचते हैं कि शायद मुसलमानों की ही अयादत को जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पैगंबर के हालात में एक नहीं कई दास्तानें और रवायात मिलती हैं कि पैगंबर यहूदियों की अयादत को गए, काफिरों की अयादत को गए। आप मक्के वाला वो किस्सा सुना करते हैं कि वो औरत जो उनके ऊपर कूड़ा डालती थी उसकी अयादत को गए थे, हालांकि वो काफिरा थी, गैर मुस्लिम थी। मदीने में भी यहूदी एक जवान की अयादत को गए, यहूदी एक इंसान जो मर्द था, बूढ़ा था, उसकी अयादत को गए। और वो यहूदी था जो मदीने में पैगंबर के राह में कांटे बिछाता था और उनके ऊपर कूड़ा डालता था, खाक डालता था, खाकिस्तर यानी राख डालता था। पैगंबर को जब पता चला कि वो बीमार है, फौरन उसके घर पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, और उस वक्त वो शख्स समझा कि ये बदला लेने आए। कहा नहीं, ये बता तेरी तबीयत कैसी है? मैं तुझसे मिलने आया हूँ, तेरा हाल जानने आया हूँ। उसने पूछा आप ये बताइए कि ये चीज आप अपने अखलाक के तौर पर कर रहे हैं, या ये कि यही आपकी शरीयत है जो आप लाए हैं, यही आपका दीन है जो आप लाए? फरमाया यही मेरी शरीयत और यही दीन है जो मैं लाया हूँ। उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया कि अगर यही दीन है तो, और उसके बाद उसका इंतकाल भी हो गया, मरते दम वो इस दुनिया से मुसलमान गया। ये पैगंबर का ही किरदार था कि चाहे यहूदी हो चाहे काफिर हो, अयादत को जाते थे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, हम लोग कितनी बार अयादत को गए? मोमिन तो मोमिन की अयादत को जा नहीं रहा है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 30 हक हैं, उनमें से एक हक ये भी है कि अगर एक मोमिन बीमार पड़ जाए तो दूसरा उसकी अयादत को जाए। बड़ी रवायात हैं और पढ़ने लायक बातें हैं अयादत के सिलसिले में। सातवीं सिफत ये थी कि अयादत को जाते थे। आठवीं सिफत सुने आप, और वो ये थी कि पैगंबर जनाजे में शिरकत करते थे, तशय्ये जनाजा में करते थे, यशहदुल जनाइज़, जनाजे में शिरकत करते थे। बहुत सारे लोग आप किस्से सुना करते हैं, इस पर ज़्यादा रोशनी नहीं डालूंगा क्योंकि मौत की मजलिसों में अक्सर इसका जिक्र होता है। ईसार पैगंबर का क्या था, कुर्बानी कैसी करते थे, कैसा उनका खाना पीना था, जरा देखिए। फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन लम यशबअ मिन खुब्ज़े बुर्रिन सलासत अय्यामिन मुतवालियतन हत्ता लक़ल्लाह ईज़ारन अला नफ्सिही ला फ़क़रन वला बुख़लन। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि पैगंबर ने लगातार 3 दिनों तक गेहूं की यानी गंदम की रोटी नहीं खाई। यह इसलिए नहीं कि पैगंबर के पास फ़क़्र और नादारी थी, इतना भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे कि वो गेहूं की रोटी खाते, गंदम की रोटी खाते, नहीं, बल्कि और ना ही इसलिए कि पैगंबर नौज़ुबिल्लाह बुख़्ल और कंजूसी कर रहे थे, बल्कि मौला फरमा रहे हैं कि पैगंबर ने अपने लिए खुद ये तय किया था कि मैं जौ का मोटा अनाज खाऊंगा और
یہ گندم نہیں کھاؤں گا کیونکہ اسے اچھا اناج مانا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ پیغمبر کو ایک چیز بہت پسند تھی اس دنیا سے، بہت ساری چیزیں، 3 چیزوں کے لیے کہا، میں ایک کا تذکرہ یہاں آیا اس کو پیش کر رہا ہوں۔ عطر بہت پسند تھا، خوشبو بہت پسند تھی، فریگرنس بہت پسند تھی۔ اس کے بارے میں ہے وَيُحِبُّ الطِّيبَ وَلَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقِهِ فَيَتَّبَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ سَلَكَهُ مِنْ طِيبِ عُرْفِهِ۔ فرماتے ہیں امیر المومنین کہ پیغمبر کو خوشبو اتنی پسند تھی کہ وہ ہر وقت خوشبو لگا کر کے ہی گھر سے باہر نکلتے تھے، اور جب نکلتے تھے تو راستہ جب گزر جاتے تھے تو بعد میں لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس راستے سے پیغمبر گزرے ہیں، کیونکہ ان کی خوشبو آ رہی ہوتی تھی۔ اتنا پیغمبر کو عطر اور خوشبو سے لگاؤ تھا۔ آج ہم ذرا سا کوئی عطر لگا لے، فریگرنس لگا لے، دوسرے کو تو قے ہونے لگتی ہے، دوسرے کا چکر آنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے باہر۔ اور بہت سے موقعوں پر تو لوگ لگاتے نہیں، بہت سارے ملکوں میں تو آپ کو معلوم ہے کیسا برا حال ہے۔ 11ویں فضیلت پیغمبر کی، 11ویں خصوصیت کیا ہے کہ وہ ہر انسان کا احترام کرتے تھے، چاہے وہ بافضیلت ہو، یعنی بہت شناسا ہو، ریناؤنڈ پرسنالٹی ہو، یا عام انسان ہو۔ فرما رہے ہیں یکرم اہل الفضل فی اخلاقہم، اور کیا ہے، یتعلف اہل الشرف بالبر لہم۔ ایسا کرتے تھے پیغمبر کے جو لوگ بہت مشہور ہوتے تھے، مدینے میں جن کا بڑا شہرہ ہوتا تھا، ان کے ساتھ تو پیغمبر ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کا احترام کرتے تھے۔ لیکن جو لوگ بڑے مشہور نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی پیغمبر بہت زیادہ الفت کر کے، محبت کر کے ان کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ پھر 12ویں خصوصیت کیا ہے، مزاح اور تبسم ہے۔ پیغمبر کتنا مذاق کرتے تھے، یمزح ولا یقول الا حقا۔ دیکھیے مذاق تو ہم بھی کرتے ہیں، کوئی بڑا ہنر نہیں ہے، لیکن آگے کا جملہ جو ہے وہ ہنر ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پیغمبر مذاق تو کرتے تھے، مگر مذاق کے دوران بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم مذاق میں بہت ساری چیزیں جھوٹ بولتے ہیں۔ میں ایک واقعہ پیغمبر کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہاں پر مذاق نہیں، تکلف ہے۔ ہم لوگ اکثر تکلف میں جھوٹ بولتے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی شادی حضرت عائشہ سے، نکاح پہلے ہوا، رخصتی بعد میں ہوئی، بعد میں وہ ان کے گھر آئی۔ تو نکاح کے بعد ایک عرصہ جو گزرا، کئی مہینے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب گھر آئیں رخصت ہو کر کے، تو عائشہ کی سہیلیاں بھی ساتھ آئیں، اور اس وقت پیغمبر نے ان کو بٹھایا اپنے گھر میں، اور وہ سب بیٹھی، اور پیغمبر سے ہر آدمی کچھ نہ کچھ سننے کے لیے بھی منتظر رہتا تھا، حیا بھی سامنے حائل ہوتی تھی، مگر عائشہ بیٹھ گئی اور وہ خاموش بیٹھی تھی۔ سہیلیاں پیغمبر سے کچھ پوچھنا چاہتی تھیں، کچھ سننا چاہتی تھیں۔ پیغمبر نے ایک دودھ کا کاسا، کٹورا رکھا ہوا تھا، تھوڑا سا اس میں سے پیا، اور پیغمبر کا اس دور میں عربوں کا طریقہ بھی تھا، آج بھی ہے، کہ تھوڑا پیا اور پھر باقی لوگوں کی طرف پوچھا کہ تم بھی پیو گے، یا پہلے شاید ان سے پوچھا کہ آپ لوگ پیئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو کوئی بھوک نہیں ہے، آپ پیغمبر پیجئے۔ پیغمبر جانتے تھے کہ یہ لوگ بھوکی ہیں، ان کو کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، مگر وہ لوگ منع کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو دیکھو جھوٹ نہ بولو، اور یہ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ انہوں نے کہا کیا رسول اللہ، کیا تکلف میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھوک نہیں لگی ہے، ہمارا دل نہیں چاہ رہا، تو یہ بھی حرام ہے؟ کہا ہاں یہ بھی حرام ہے، جھوٹ چاہے جس شکل میں ہو حرام ہے۔ ہم اکثر بولتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بھائی کھانا کھائیں گے؟ نہیں، ہمیں تو بھوک ہی نہیں، ابھی تو دل ہی نہیں چاہ رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ یضحک من غیر قہقہہ، پیغمبر ہنستے تو تھے، امیر المومنین فرما رہے ہیں، لیکن کبھی قہقہہ نہیں لگاتے تھے۔ قہقہہ آپ سمجھتے ہیں زور سے ہنسنا، کہ جو قہقہہ لگانا کہا جاتا ہے۔ آئیے اگلی صفت جو کہ 13ویں صفت ہے، اس میں کیا ہے کہ پیغمبر بیٹھتے کیسے تھے۔ اکثر ما یجلس مستقبل القبلہ، پیغمبر اکثر موقعوں پر قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے۔ پھر یجلس علی الارض وینام علیہا ویأکل علیہا، اور زیادہ تر پیغمبر کوشش کرتے تھے کہ زمین پر بیٹھے، اور اسی پر کھانا کھاتے تھے اور اسی پر سوتے تھے، زمین پر۔
ابھی آگے آئے گا کہ چٹائی بچھاتے تھے اور زمین پر سوتے تھے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سادگی ہے. یہ سب کیا ہے؟ اس سے اروگنس یعنی تکبر نہیں آتا انسان کے اندر. اگلی صفت پیغمبر کی وہ یہ کہ مہمان جو آتا تھا اگر کہیں جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ کسی کے گھر مہمان گئے, کسی صحابی نے بلایا, داخل ہوئے پیغمبر تو دیکھا کہ جہاں کمرے میں جگہ ہے اگر دروازے کے پاس ہوتی تھی تو وہیں بیٹھ جاتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی صدر مجلس جیسے کہا جاتا ہے بالکل آگے جا کر کے, اکثر ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ نہیں آئیے ادھر بیٹھیے ادھر بیٹھیے. نہیں, پیغمبر جہاں داخل ہوئے جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ جاتے تھے. اذا دخل منزلا قعد فی ادنى المجلس الیہ حین یدخل, جب بھی داخل ہوتے تھے تو جب سب سے قریب جگہ جو انہیں ملی خالی وہاں بیٹھ جاتے تھے. پذیرائی اور پیغمبر جو ہے وہ کس طرح سے دوسروں کو ہوسٹ کرتے تھے, دوسروں کی عزت کیسے کرتے, ان کے گھر اگر کوئی مہمان آتا تھا تو کیسے مہمانی کرتے تھے. سنیں آپ, یکرم من یدخل علیہ حتی ربما بسط ثوبہ ویؤثر الداخل بالوسادۃ التي تحتہ. کہہ رہے ہیں مولا امیر المومنین, جب بھی کوئی انسان ان کے گھر میں داخل ہوتا تھا پیغمبر اس کا بے انتہا احترام کرتے تھے. اور ایسا اکثر ہوتا تھا کہ پیغمبر اپنی یہ ردا یا ابا بچھا دیتے تھے زمین پر اور اس سے کہتے تھے تم اس پر بیٹھو. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے عربوں میں اگر کوئی کسی کے لیے ابا بچھا دے, یا پھر اگر پیغمبر کسی مسند پر یا کسی دری پر بیٹھے ہوتے تھے تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے اور اس انسان سے کہتے تھے کہ تھوڑی آدھی جگہ پہ میں بیٹھوں اور آدھی جگہ پر تم بیٹھو. قریب بلاتے تھے اس پر بٹھاتے تھے. یہ مہمان کا احترام کرتے تھے. ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے. بعض موقعوں پر میں بتانا نہیں چاہتا ہوں, بعض موقعوں پر تو ہمارے یہاں اتنی تنگ نظری ہے کہ اگر کوئی غریب انسان آ جاتا ہے مجلس میں تو ہم اس کے لیے جگہ نہیں دیتے, کھڑے نہیں ہوتے, جبکہ ہم کو یہ بھی پتا ہے اسی فرش پر شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئی ہیں. یہ فرش حسین کا ہے, آپ کا ہے بھی نہیں, لیکن پھر بھی اس کے احترام میں نہیں کھڑے ہوتے. پھر 16ویں خصوصیت بیان فرما رہے ہیں, اذا حدث بحدیث تبسم فی حدیثہ. جب بھی کوئی بات کرتے تھے پیغمبر ہمیشہ مسکراتے ہوئے بات کرتے تھے, کبھی بھی غصے کے آثار چہرے پر نہیں ہوتے تھے. اور پھر اگر کسی کو دیکھتے تھے تو کیسے دیکھتے تھے؟ دیکھیے ہمارے دیکھنے میں اور پیغمبر کے دیکھنے میں کیا فرق ہے. یقسم لحظاتہ بین اصحابہ فینظر الیہ الی ذاب السویہ. مولا فرما رہے کہ جب بھی پیغمبر اصحاب کے مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے, چاروں طرف اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں, بیچ میں پیغمبر ہیں, تو جب بھی اپنی نظر کو برابر سے بانٹتے تھے, ادھر بھی دیکھتے تھے ادھر بھی دیکھتے تھے, جتنی دیر ادھر دیکھتے تھے اتنی دیر ادھر, سامنے والے کو بھی دیکھتے تھے, ادھر والے کو بھی ادھر والے کو بھی, ہر طرف جدھر لوگ بیٹھے ہیں برابر سے ان کی طرف توجہ کرتے تھے. تھوڑی دیر ادھر تو تھوڑی دیر ادھر. آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں اسلام میں قاضی کے لیے وہ جو جج بیٹھا نا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فریقین, ایک جو ہے وہ شکایت کرنے والا شاکی اور ایک جو ہے ایک مدعی اور ایک جو جس کے اوپر الزام ہے ملزم, ان دونوں کے لیے یا ملزم, ان دونوں کے لیے کی طرف قاضی کے لیے ضروری ہے کہ برابر سے دیکھے. یہ نہیں کہ ایک طرف زیادہ دیر دیکھے ایک طرف کم دیر دیکھے, دونوں کی طرف برابر سے نگاہ کرے. مطلب یعنی کہ اگر دونوں طرف رحمت کی نگاہ کرے, ایک طرف رحمت کی اور ایک طرف بہت مان لیجئے کہ بہت غضب کی نگاہ نہ کرے, برابر سے نگاہ کرے. یہ قاضی کے لیے صفت ہے. تو پیغمبر خود سوچئے کیسا اپنے اصحاب کو برابر سے دیکھتے ہوں. ایک اور خصوصیت تھی, لا یثبت بصرہ فی وجہ احد. کبھی بھی کسی کو پیغمبر گھور کے بہت دیر تک نہیں دیکھتے تھے. اس گھور کو دیکھنے دیر تک اگر آپ کسی کو دیکھیں تو اس کے دو نتیجے ہو سکتے ہیں. پیغمبر جیسا شخص اگر کسی کو دیکھے, دیر تک کسی کو دیکھے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ احساس سے برتری کا شکار ہو جائے کہ آج تو رسول ہم کو بہت دیکھ رہے تھے, یا پھر وہ شخص ہو سکتا ہے احساس سے کمتری کا شکار ہو جائے کہ آج پتہ نہیں کیوں رسول ہمیں آج بہت دیکھ رہے تھے, پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. کمتری بھی نہ ہو, احساس سے کمتری بھی نہ ہو, احساس سے برتری بھی نہ ہو, اس لیے پیغمبر زیادہ دیر کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھے. پھر کھانے کا کیا طریقہ تھا, لا یأکل الحار. گرم کھانا نہیں کھاتے تھے پیغمبر, بالکل کھولتا گرم کھانا نہیں کھاتے تھے. یأکلو مما یلی ہے, جو سامنے آ جاتا تھا بس, جو سامنے دسترخوان پر بہت سے لوگ بیٹھے جو سامنے پیغمبر کے آ گیا رکھ دیا گیا بس وہی کھا لیتے تھے.
وَيَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثَةِ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے. یہ جو نوالا بناتے تھے یہ 3 انگلیوں کا نوالا ہوتا تھا. میں نے سوچا اس بارے میں کہ 3 انگلیوں کا اگر نوالا ہو تو بڑا نوالا بنے گا نہیں, اور اگر بڑا نوالا نہ ہو تو انسان کو کبھی نقصان نہیں ہوگا, پیٹ کی کوئی بیماری نہیں ہوگی. پھر مَا ذَمَّ طَعَامًا قَطُّ وَلَٰكِنْ أَعْجَبَهُ أَكْلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. فرما رہے ہیں مولا کہ کبھی بھی پیغمبر کسی کھانے کی برائی نہیں کرتے تھے کہ آج تو کھانا بڑا خراب پکا ہے, کبھی نہیں کہا کہ یہ کھانا خراب ہے. لیکن اعجبہ اکلہ, اور جب اگر کھانا اچھا بھی نہیں لگا تب بھی اسے کھا لیتے تھے پیغمبر. چاہے انہیں کراہیت بھی محسوس ہو رہی, برا بھی لگ رہا ہو, اچھا نہ لگ رہا ہو کھانا, تب بھی اسے کھاتے تھے. ایک اور روایت میں الگ سے آیا کہ پیغمبر نے کبھی بھی کسی کھانے کی بہت تعریف بھی نہیں کی اور بہت برائی بھی کبھی کسی کھانے کی نہیں کی. وہ ایسے بس کھانا رکھا گیا اور کھانا کھایا. ایک چیز اور آئی ہے, چند لقموں کے ہی بیچ سے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے. ہر لقمے پر نہ صحیح, لیکن چند لقموں کے بیچ ہوتا ضرور تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. سوتے کیسے تھے؟ ینام علی الحصیر, پیغمبر چٹائی پر زمین پر سوتے تھے, چٹائی بچھاتے تھے, زمین پر سو جاتے تھے. یصعب الحجر علی بطنہ من الجوع, کبھی کبھی کھانا نہیں مل پاتا تھا. ایسا نہیں کہ بخل, دوسروں کو بانٹ دیتے تھے, کھانا ملا کھانے کی چیز صدقہ کر دی, دے دی دوسروں کو, اصحاب صفہ کو دے دی. نتیجتاً خود اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے سوتے تھے, اتنی بھوک ہوتی تھی کہ پتھر باندھتے تھے. پھر اس کے بعد دوستوں سے کیسے ملتے تھے, وہاں پر ہے 21ویں صفت میں یدعو اصحابہ بکناہم اکراما لہم. جب بھی دوستوں کو پکارتے تھے تو ان کی کنیت سے پکارتے تھے. عربوں میں کنیت جیسے ابو الحسن, مولا علی کی کنیت. علی کم کہیں گے, پیغمبر اپنے مولا علی کو ابو الحسن زیادہ کہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ کنیت سے پکارنا یہ کیا ہے, یہ انسان کی عزت کرنے کے برابر ہے. بہت عزت اگر کسی کرنی تو اس کا نام نہیں لیتے عرب, بلکہ کنیت سے پکارتے. واستمالت قلوبہم, ایسا کر کے پیغمبر لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف جذب کر لیتے تھے. یجلس بین اصحابہ مختلطا بہم کانہم احدہم, پیغمبر اپنے ساتھیوں کے بیچ اس طرح سے مل جل کے بیٹھتے تھے کہ جیسے لگتا تھا انہی میں سے ایک ہوں. ہوا ہے اکثر کہ باہری آدمی آیا جو کہ پیغمبر کو پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوئے ہے, اجنبی ہے, وہ آ کے پوچھتا تھا مجمع میں من الرسول منکم, تم میں سے رسول کون ہے. یعنی پیغمبر نہ تو اپنے لیے کوئی الگ سے لباس مشخص کیا تھا, نہ کوئی جگہ, بس سب کے ساتھ مل جل کے انہی میں سے ایک بن کے رہتے تھے. ایک بار آیا ہے روایت میں کہ ایک بار پیغمبر سے کوئی ملنے آیا تو پیغمبر نے باہر دروازے پر تھا وہ آدمی, آ کر کے اندر غلام نے بتایا تو پیغمبر نے اس سے ملنے سے پہلے سامنے اپنے تشت رکھا پانی کا, اس کے اندر آئینہ نہیں ہوتا تھا, شاید یہ آئینہ تھا نہیں پیغمبر کے پاس, اس کے اندر اپنا چہرہ دیکھا, اپنے بالوں کو ٹھیک کیا, زلفوں کو ٹھیک کیا, پھر اس سے ملنے گئے. عائشہ نے پوچھا کہ پیغمبر یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا, فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ جب مومن کسی مومن سے ملاقات کرے تو وہ اپنے کو اچھے طریقے سے پیش کرے, اچھے انداز میں پیش کرے, اس لیے میں نے اپنے زلفوں کو مرتب کیا. اس کے بعد ایک اور صفت پیغمبر کی 22ویں صفت کہ جب وہ کوئی لباس پہنتے تھے تو کیا ہوتا تھا, یلبسو من الثیاب ما وجد من ازار ورداء وقمیص, پہننے کو جو مل جاتا تھا. مثلا ازار کہتے ہیں کہ جو ہم پائجامہ کہیں اسے, جو نیچے پہننے والا کپڑا ہوتا ہے, اور ردا جو اوپر سے ڈالی جاتی, اور قمیص جو یہ قمیض یعنی پیرہن. وکانا اکثر لباس ہی البیاض, اور پیغمبر کا اکثر موقعوں پر جو کپڑا ہوتا تھا, لباس ہوتا تھا, وہ سفید ہوتا تھا, سفید پہنتے تھے. عربوں کے درمیان اس دور میں حالانکہ سفید کو مینٹین کرنا کتنا مشکل کام تھا, مگر سفید پہنتے تھے. پھر جب کوئی محفل میں داخل ہوتے تھے, اصحاب پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایسی جگہ جہاں پر پہلے سے اصحاب موجود ہیں, پیغمبر وارد ہوئے تو پیغمبر چاہتے تھے کہ سب لوگ ان کے احترام میں نہ کھڑے ہوں. عجیب بات ہے,
اصحابہ لا یقومون لما عرفوا من کراہیتہ لذالک. اصحاب بھی پھر پہلے تو پیغمبر نے ٹوکا اگر کوئی کھڑا ہوا کہ نہیں کھڑے ہویا کرو، جب میں آیا کروں نہیں کھڑے ہویا کرو، اور بعد میں تو اصحاب کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ان کو ناگوار گزرے گا. کراہیت محسوس کرتے تھے پیغمبر ان کے لیے کوئی احترام میں کھڑا ہو. اور اس کا الٹا جب کوئی ان سے ملنے آتا تھا اور پیغمبر بیٹھے ہوتے تھے تو عام مومن ہوتا تھا، عام صحابی ہوتا تھا، پیغمبر اس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے. کیوں ایسا کرتے تھے؟ کہ یہ چیز پیغمبر نے فرمایا تمہیں اس بات کی توقع نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی تمہارے لیے احترام میں اٹھے، لیکن اگر تم دوسرے کے لیے اٹھ رہے تو وہ توقع تو نہیں کر رہا، تم نے اس کو یہ ریسپیکٹ دی ہے. آئیے ایک اور خصوصیت، اور وہ یہ کہ استقبال جب کرتے تھے تو کیسے استقبال کرتے تھے مہمان کا. لا یجلس الیہ احد وهو یصلی الا خفف صلاته واقبل علیہ. اگر کوئی دروازے پر پیغمبر سے ملنے آ جاتا تھا اور پیغمبر اندر گھر کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، بہت ساری نمازیں پڑھتے تھے پیغمبر جو نافلہ کہی جاتی، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو بس جیسے ہی پتہ چلتا تھا کہ کوئی دروازے پر کھڑا ہے، پیغمبر اپنی نماز کو چھوٹا کر دیتے تھے، خفیف کر دیتے تھے، جلدی جلدی نماز کو ختم کرتے تھے اور اس کے پاس ملنے کے لیے پہنچ جاتے تھے. تواضع کا عالم پیغمبر کے یہ تھا کہ اشد الناس تواضعا اسکنہم فی غیر کبر یخصف النعل یرقع الثوب. مولا فرما رہے ہیں کہ پیغمبر فروتنی یا انکساری کے حساب سے سب سے زیادہ منکسر مزاج انسان، سب سے زیادہ ہمبل تھے. اور کیسے ہمبل تھے بتا رہے ہیں کہ اپنی جوتی کو پیغمبر خود ہی ٹانکتے تھے، ریپیئر کرتے تھے خود سے جوتے کو، اور اپنے کپڑے میں لباس میں خود ہی پیوند لگاتے تھے، اپنی زوجہ کو بھی نہیں دیتے تھے کہ وہ پیوند لگائے. یحلب الشاۃ، اور اپنی جو بھیڑ ہے اس کا دودھ خود ہی دوہتے تھے. یطحن مع الخادم اذا عیا، جب ان کا خادم ان کا نوکر تھک جاتا تھا تو پیغمبر چکی چلاتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے سنا کہ جبریل آتا تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چکی چلانے، لیکن یہاں تو لکھا ہے پیغمبر اپنے غلام کے تھک جانے پر خود چکی چلاتے تھے. پھر کیا ہے ایک اور صفت پیغمبر کی، جب بھی ان کے سامنے کوئی کہتا تھا مجھے معاف کر دیجئے تو فوراً معاف کر دیتے تھے. یقبل معذرت المعتذر الیہ، جو بھی ان کے پاس اپنا عذر لے کے آتا تھا، کوئی ایکسکیوز لے کے آتا تھا، فوراً معاف کر دیتے تھے. 27ویں صفت عدم تقیید پہ مرکب سواری. اور 27ویں صفت یہ ہے کہ پیغمبر یہ نہیں طے کرتے تھے کہ اسی سواری پر بیٹھوں گا. گھوڑا بھی اگر مل گیا تو گھوڑے پر، اونٹ مل گیا تو اونٹ پر، اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر گدھا ملتا تھا بیٹھنے کو تو اس پر ہی سواری کرتے. اور اکثر کچھ بھی نہیں ملا تو پیدل ہی بہت دور تک جاتے تھے اور چلتے تھے اور لوگوں سے ملنے جاتے تھے. ہمارا کیا حال ہے عزیزوں؟ ہمارے یہاں تو آج وہ کار جو ہے ہماری وہ اسٹیٹس سمبل ہے. ہم تو مطلب کار خریدتے ہی اس لیے شاید کہ ہم دوسروں کو دکھا سکیں کہ ہم کتنے پیسے والے ہیں. پیغمبر یہ نہیں ظاہر کرتے تھے، ہم کو ایک پیغام دے گئے تھے. میں نے کئی بار لوگوں نے مجھے ٹوکا، مثلا کہہ رہا ہوں استغفر اللہ، پیغمبر کہاں میں کہاں، لیکن ایک بات ذہن میں آئی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور وہ کیا، لوگوں نے ٹوکا ہے مولانا آپ کا موبائل تو بڑا معمولی ہے، بڑا معمولی. کبھی بہت معمولی تھا بھی واقعی، صرف وہ کی پیڈ والا موبائل تھا. تو میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں، مجھے تو کال کرنا ہوتا بس. نہیں پھر بھی آپ کے پاس اچھا موبائل ہونا چاہیے. کیوں اچھا ہونا؟ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے. میں نے کہا لوگوں کے پاس یہ پلاسٹک کا ٹکڑا میرا انٹروڈکشن کرائے گا کہ میں کیا ہوں. تو پھر میں نے اب تک اس زندگی میں کیا سیکھا، کیا کیا؟ میرے صفات، میری کوالٹیز نہیں مجھے انٹروڈیوس کرائیں گی، یہ موبائل، یہ پلاسٹک کا ٹکڑا مجھے انٹروڈیوس کرائے گا. بس ایسے ہی آپ کو یہ لوہے کا باکس کہ جسے کار کہا جاتا ہے یہ انٹروڈیوس کرائے گا. تو پھر آپ نے اس دنیا میں اب تک آ کے کیا کیا؟ کیا آپ کے پاس ایسی کوالٹیز نہیں جو آپ کو انٹروڈیوس کرا سکتے؟ تو پیغمبر تو اس بات کے نہیں معتقد تھے کہ ایک ہی طرح کی یا کوئی بہت اچھی سواری پر بیٹھے. 28ویں صفت پیغمبر کی کیا تھی؟ ما یأتی ہے احد حرن کان او عبدا او امتا الا قام فی حاجتہ. جب بھی کوئی انسان پیغمبر کے پاس اپنی کوئی حاجت لے کے آتا تھا تو فوراً مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، چاہے وہ آنے والا کوئی آقا ہو یا غلام ہو یا کوئی کنیز ہو. پیغمبر اس کی مدد کے لیے، ہاں بتاؤ کہاں چلنا ہے مدد کرنے کے لیے، کیا تمہیں کون سی مدد چاہیے ہے.
پھر 29ویں صفت سنیں آپ، اور وہ کیا ہے کہ پیغمبر فقیروں کے ساتھ، بے نواؤں کے ساتھ، ڈیسٹیٹیوٹ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ وہ کیسے؟ یجلس الفقراء ویواکل المساکین، پیغمبر فقراء کے ساتھ بیٹھ کر کے بیٹھتے تھے اور مسکینوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اور اس کے بعد لا یحقر مسکینا لفقرہ وزمانتہ، کبھی بھی کسی مسکین کی تحقیر نہیں کی، بے عزتی نہیں کی، اس کو ذلیل نہیں کیا پیغمبر نے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ فقیر ہے یا پھر بدحالی کا شکار ہے؟ نہیں، اس کا احترام کرتے تھے، حتیٰ فقیر کا احترام کرتے تھے۔ میں یہ ساری صفات بول رہا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں اور اپنے کو تولتے چلیں کہ میں کہاں پیغمبر کہاں، میں کہاں پیغمبر کہاں، میں اور ان میں بہت فاصلہ ہے، اور اب بھی ہم 1400 سال بعد بھی وہاں نہیں پہنچ سکے۔ پھر پیغمبر کی آخرت کی طرف توجہ کیسی تھی؟ فرماتے ہیں لا یحوو لہ شیء من امر الدنیا خرج من الدنیا لم یدع لبنۃ علی لبنۃ، فرماتے ہیں امیر المومنین کے پیغمبر ایسے تھے کہ کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں تھی جس نے مشغول کیا ہو پیغمبر کو اور جس نے پیغمبر کا دھیان کھینچ لیا۔ اور پھر آگے فرما رہے پیغمبر نے اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی۔ یہ محاورہ عربی کا ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی، یعنی کوئی گھر نہیں بنایا، کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی۔ عرضت علیہ الدنیا فابا ان یقبلھا، ان کے سامنے تو اللہ نے دنیا کو پیش کیا تھا کہ چاہو تو یہ لے لو، لیکن یہ رسالت کا درجہ، یہ بلند درجہ معراج کا، یہ پھر نہیں ملے گا۔ پیغمبر نے دنیا کو ترک کر دیا، قبول نہیں کیا، اور معراج کو قبول کر لیا۔ پھر 31ویں صفت کیا تھی؟ یخزن لسانہ، کتنا اچھا جملہ مولا امیر المومنین نے استعمال کیا پیغمبر کے لیے۔ فرماتے ہیں پیغمبر اپنی زبان کو خزانے کی طرح بچا کے رکھتے تھے، جیسے خزانہ بچایا جاتا، پروٹیکٹ کیا جاتا۔ یخزن لسانہ الا فیما یعنیہ، بس جب ضرورت پڑتی تھی تب اس زبان سے بولتے تھے۔ طویل السکوت، زیادہ تر موقعوں پر تو خاموش ہی رہتے تھے۔ لا یتکلم فی غیر حاجت، جب تک ضرورت نہیں پڑتی تھی بولتے نہیں تھے۔ 32ویں چیز، اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی نادان یا آج کل کی زبان میں کہوں کوئی بدتمیز انسان ان سے بات کرتا تھا تو پیغمبر اس سے بھی کیا کرتے تھے؟ یعرض عمن تکلم بغیر جمیل، جو کوئی ان کے سامنے انسان آتا تھا اور اچھی بات نہیں کرتا تھا، مولا کہنے اچھی بات نہیں کرتا تھا، تو پیغمبر اس کو بھی اگنور کر دیتے تھے، اسے بھی کوئی جواب نہیں دیتے تھے، اگنور کر دیتے تھے۔ اور کیا ایک اور صفت، لا یمنعہ الحیاء ان یحمل بضاعتہ من السوق الی اہلہ، جب بھی کوئی چیز خریدتے تھے بازار میں، کبھی بھاری چیزیں بھی ہوتی تھیں، تو یہ نہیں کہ کسی سے کہیں بھئی تمہارا، کسی صحابی سے کہیں تو ہمارے گھر کا سامان اٹھا کے گھر تک پہنچا دو۔ کہہ رہے ہیں مولا فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر کا سامان خود اپنی پیٹھ پر لاد کے پیغمبر لے جاتے تھے۔ پھر 34ویں صفت، اذا لقى احدا من اصحابہ بدأہ بالمصافحہ، جب بھی اصحاب میں سے، صحابیوں میں سے کوئی مل جاتا تھا تو اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھائے مصافحہ کے لیے، پیغمبر پہلے ہاتھ بڑھاتے تھے۔ آج ہم اپنے بچوں کو ٹوکا کرتے ہیں، مولانا کھڑے ہاتھ تو بڑھاؤ، مصافحہ تو کرو، سلام تو کرو۔ ہمارا بچہ، ہمارے نوجوان ہاتھ نہیں بڑھانے کو تیار، سلام کرنے کو نہیں تیار۔ پیغمبر ہر ایک سے پہلے ہاتھ بڑھاتے تھے۔ لکھا ہے روایت میں کہ پیغمبر ہمیشہ سلام کرنے میں ابتدا کرتے تھے۔ اور یہ بھی روایت میں آیا کہ پیغمبر جب مصافحہ کر لیتے تھے تو جب دونوں کا ہاتھ ملا ہوا ہے سامنے والے کا اور پیغمبر کا، تو تب تک اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ وہ اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے، ورنہ ملائے کھڑے رہتے تھے۔ پھر ایک اور صفت پیغمبر کی، وہ 35ویں صفت، کہ کبھی بھی پیغمبر نے کوئی غلطی نہیں کی۔ امیر المومنین گواہی دے رہے ہیں پیغمبر کی عصمت کی۔ لا یضل ولا یخطئ فی شیء مما یسوس بہ الخلق، پیغمبر کی قدم کسی موقع پر لڑکھڑائے نہیں اور ان سے کسی موقع پر کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ جو عام طور سے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں یا جہاں جہاں پر عام طور سے لوگوں سے خطائیں اور قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، وہ غلطیاں یا وہ لغزشیں پیغمبر سے نہیں ہوئیں۔
36ویں صفت احلم الناس، سب سے زیادہ بردبار انسان تھے. سامنے آ کر کے کوئی انسان گالی بھی دیتا تھا نا تو پیغمبر اس کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، پیغمبر اسے برا بھلا نہیں کرتے. شجاعت کا عالم کیا تھا؟ اشجع الناس، سب سے زیادہ شجاع انسان تھے. امیر المومنین گواہی دے رہے ہیں پیغمبر کی شجاعت کی، جو خود اتنے شجاع انسان تھے. آپ سوچئے کتنے شجاع انسان رہے ہوں گے. ہاں اب ایک تذکرہ بھارت امیر المومنین نے ایک جملہ نہج البلاغہ میں استعمال کیا کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا، جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی تو پیغمبر محاذ جنگ پر بھی سب سے آگے ہوتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ ان کی آڑ لیا کرتے تھے. اتنے شجاع انسان تھے پیغمبر. پھر 39ویں صفت عادل الناس، سب سے زیادہ عدالت کرنے والے انسان پیغمبر تھے. پھر 40ویں صفت پیش کر رہا ہوں، اور وہ کیا؟ عاف الناس، سب سے زیادہ پاک دامن چیسٹ انسان، نگاہ بھی کبھی غلط چیز پر نہیں ڈالی، ایسے انسان تھے پیغمبر. یہ امیر المومنین نے نقشہ کھینچا ہے نبی کا. یہ ہے سیرت کی مجلس کہ جس میں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کیسے تھے. مگر کیا کیا جائے عزیزوں، یہ ساری چیزیں آج ہمارے ممبروں سے نہیں پڑھی جاتی. افسوس ہے مجھے واقعہ. ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ چیزیں پڑھی جاتی، ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم سیکھتے کہ پیغمبر کیسے تھے. کل اگر امام حسن علیہ السلام کو اس بات کا شوق تھا کہ وہ جانے کہ پیغمبر کیسے تھے، تو آج ہمیں کیوں نہیں شوق پیدا ہوتا کہ ہم جانیں کہ پیغمبر کیسے تھے. علی کی زبان سے سنیے کہ پیغمبر کیسے تھے. جیسے امام حسین کو شوق پیدا ہوا تھا کہ بابا بتائیے تو میرے نانا کیسے تھے، آئیے ہم بھی علی سے پوچھیں کہ مولا بتائیے تو رسول کیسے تھے. علی نے بتایا تو کہ رسول کیسے تھے. ہاں عزیزو، آج اسی رسول کا تذکرہ ہے اور اسی کو خراج پیش کرنا ہے. کون رسول؟ کہ جو دنیا والوں کو امن و امان کا پیغام دے گیا، رحم دلی کا پیغام دے گیا. وہی رسول کہ جو اس دنیا سے جانے لگا تو عالم یہ ہے کہ اپنے گھر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس گھر میں موجود ہے. ایک آنے والا آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. شہزادی اندر سے ہی جواب دیتی ہیں، کون ہے؟ اس نے کہا میں پردیسی ہوں، میں رسول کے پاس آنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. شہزادی فرماتی ہے کہ اس وقت میرے بابا جان کی طبیعت ناساز ہے، پلٹ جا آنے والے پلٹ جا. وہ چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر کھٹکھٹاتا ہے، پھر شہزادی وہی سوال کرتی، پھر وہ وہی جواب، اور شہزادی پھر کہتی کہ پلٹ جا، بابا جان کی طبیعت ناساز ہے. اور جب تیسری بار آتا ہے تو پیغمبر اپنی بیٹی سے آنکھ کھول کے کہتے ہیں، اے میری لاڈلی تو سمجھ بھی رہی ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں بابا یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ وہ ہے کہ جب کہیں جاتا ہے تو کسی کی اجازت نہیں لیتا، نہ اس سے پہلے کسی کی اجازت اس نے آج تک لی، نہ اس کے بعد کبھی کسی سے اجازت لے گا. یہ صرف مجھ سے اجازت لے رہا ہے، یہ صرف تیرے در کا یہ فیض ہے کہ تجھ سے اجازت لے رہا ہے. اسے آنے دے. پوچھا کون بابا یہ کون ہے؟ کہا اسے آنے دے، یہ وہ ہے کہ جو مجمع کو منتشر کر دیتا ہے، جو تمام مجمع کو ویرانوں میں بدل دیتا ہے. یہ ملک الموت ہے جو اندر آنا چاہتا ہے. ملک الموت حاضر ہوا، ادب سے سر جھکا کے کھڑا ہوا، اجازت مانگی، کیا روح قبض کر لوں حضور؟ پیغمبر اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھنے لگے. بیٹی بلک بلک کر رونے لگی. بیٹی کو جب بلکتا ہوا دیکھا پیغمبر نے، برداشت نہیں ہوا بیٹی کا اس طرح سے رونا. فوراً جناب فاطمہ زہرا کو قریب کہا، میرے قریب تم اپنا کان لاؤ. شہزادی اپنا کان قریب لے گئی پیغمبر، اور اب کچھ پیغمبر نے کان میں کہا بیٹی کے، جیسے ہی کہنا تھا شہزادی ابھی تو بلک بلک کے رو رہی تھی اور ابھی مسکرانے لگی. اور پھر پیغمبر نے مولا علی کی طرف نگاہ کی اور علی سے کہا، اے علی اب میرا سر تم اپنے زانوں پہ لے لو. مولا متقیان نے پیغمبر کا سر اپنے زانوں پہ لے لیا. کیا بہترین نظارہ رہا ہوگا کہ رسالت کا سر ہے امامت کے زانوں پر. ہاں عزیزو، لیکن یہ نظارہ اب بس یہ آخری نظارہ ہے. پیغمبر نے یہ کہا اور پھر رازہائے عصمت
امیر المومنین کو منتقل کیے، کان قریب کرنے کو کہا، امیر المومنین نے کان قریب کیا، راز عصمت منتقل ہوا، اور اس کے بعد پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر تو شہزادی کا وہ مرثیہ کا جو مشہور ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، ارے میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ دن پر پڑتی تو وہ رات ہو جاتا۔ ہاں عزیزو، یہ شہزادی کے اوپر مصیبتیں تھیں، چونکہ آج ایک اور معصوم کا تذکرہ کرنا ہے، امام حسن علیہ السلام کا۔ آج دو معصوموں سے ہم محروم ہو گئے۔ جناب امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھا ہے، کیا کیا گیا ان کے ساتھ؟ ارے انہیں زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ اس زہر کو کس چیز میں ملایا گیا؟ اس زہر کو دودھ میں ملا کر کے انہی کی زوجہ کہ جو در اصل کسی اور کے لیے کام کر رہی تھی، جس نے ایک دسیسہ کیا تھا امام حسن علیہ السلام کے خلاف، اور اس کے بعد وہ کاسا، وہ کٹورا کہ جس میں دودھ تھا اور جس میں زہر ملا ہوا تھا، امام کے سامنے پیش کیا۔ امام نے وہ دودھ پیا تھا کہ کلیجہ کٹنے لگا، اور پھر جو حالت ہوئی ہے وہ آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ ایک بار تشت کو منگایا اور تشت میں جو قے کی ہے تو جگر کے ٹکڑے اس میں دیکھنے کو ملے۔ امام حسن علیہ السلام کے سرہانے کون موجود تھا؟ امام حسین علیہ السلام، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام بلک بلک کے رونے لگے۔ امام حسن پوچھتے ہیں میرے بھیا حسین کیوں رو رہے ہو؟ جواب دیتے ہیں اے بھیا، ارے آپ کی یہ حالت دیکھ کر کیوں نہ روؤں؟ ہاں امام حسن سنتے ہیں مگر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ہاں حسین میرے جگر کے 72 ٹکڑے گرے ہیں تشت میں، لیکن تمہارے تو 72 پارے ہوں گے کہ جو میدان کربلا میں گریں گے۔ ہاں یہ حسین کے ساتھ ایسا ظلم کہ جو حسن کے ساتھ نہیں ہوا وہ حسین کے ساتھ ہوا۔ لکھا ہوا ہے، روایت میں آیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام روزے سے تھے، جب افطار کیا تھا تب ان کو یہ دودھ دیا گیا تھا، یہ شربت دیا گیا تھا کہ جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ یہاں ایک دن کا روزہ تھا لیکن کربلا میں حسین کے 4 دن کا روزہ تھا، 4 دن کا فاقہ تھا، کچھ نہیں کھایا تھا حسین نے۔ یہاں پر امام حسن علیہ السلام کا جنازہ تیار ہوا، غسل و کفن دے کر کے لوگ چلے تو تابوت پر تیر مارے گئے، لیکن وہاں حسین کا جنازہ دیکھیے، یہاں تو امام حسن کے جنازے پہ تیر لگے تھے، وہاں حسین ابھی زندہ ہے۔ 30,000 کا مجمع اور ایک ہدف تھا، اتنے تیر مارے گئے کہ روایت کی لفظیں ہیں کہ حتیٰ سارا کل قنفوس، ارے حسین ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے ساہی ایک جانور ہوتا ہے کہ جس کے بدن پر کانٹے ہوتے ہیں، جیسے ساہی ہو ویسے حسین ہو گئے تھے۔ یہاں میں کہوں گا صحیح فرما رہے امام حسن کہ آپ کا جنازہ اٹھا تو، لیکن حسین کا دن جیسا کوئی دن نہیں، عاشورہ کا دن تھا، جنازہ اٹھنا تو دور کی بات تھی۔ پسر سعد نے پکار کے کہا تھا کون ہے کہ جو حسین کے جنازے کو پامال کرنے کے لیے آمادہ ہو؟ 10 لوگ نکل کے آئے تھے، 10 بھاری بھرکم گھوڑوں پہ سوار ہوئے تھے۔ زہرا کی کھیتی تھی کہ جو کربلا کی دھرتی پر پڑی ہوئی تھی، 10 گھوڑے دوڑے، حسین کا لاشا پامال کر دیا گیا۔ وہاں امام حسن علیہ السلام کو بہرحال قبر مل گئی تھی، انہیں دفن کر دیا گیا تھا، لیکن یہاں حسین کا بیٹا ہے 11ویں محرم کو حسین کے پاس سے گزر رہا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے، باپ سے شرمندہ ہے۔ پھوپھی پوچھتی ہے سید سجاد کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ دیکھ نہیں رہی ہے، جوان بیٹا ہوں مگر اپنے باپ کو دفن نہیں کر سکتا۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. زہرا کا ہے بابا، زہرا کا ہے بابا، حسنین کا نانا، حسنین کا نانا. آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگو، آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. ہائے رسول اللہ، ہائے رسول اللہ، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. ساری دنیا کو وفاداری، ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. ہائے رسول اللہ، جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی، جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی، فرش غم سے محمد کا، فرش غم سے محمد کا بچھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. ہائے رسول اللہ، یہ صفِ غم ہے محمد کی یہاں فرق نہیں، یہ صفِ غم ہے محمد کی یہاں فرق نہیں. ہاں اسی صف پہ زمانے کو، اسی صف پہ زمانے کو بلاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. ہائے رسول اللہ، گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا، گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا. آج کی رات چراغوں کو، آج کی رات چراغوں کو بجھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. ہائے رسول اللہ، خاک پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے، خاک پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے. ایسے محسن کا
نہ احسان، ایسے محسن کا نہ احسان، بھلاؤ لوگو تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، ہائے رسول اللہ، اپنے غم بھول کے دیتی ہے خدیجہ یہ صدا، اپنے غم بھول کے دیتی ہے خدیجہ یہ صدا، آنسو زہرا کی یتیمی پہ، آنسو زہرا کی یتیمی پہ، بہاؤ لوگو تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، یا رسول اللہ، غم میں مظلوم کے رونا ہے نبی کی سننا، غم میں مظلوم کے رونا ہے نبی کی سننا، یہ حقیقت نہ زمانے سے حقیقت نہ زمانے سے، چھپاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، ہائے رسول اللہ، وہ خاموش بقیہ کے اجڑ جانے پر، ارے کیوں خاموش بقیہ کے اجڑ جانے پر، اپنے سرکار کو ایسے نہ اپنے سرکار کو ایسے نہ رلاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، ہائے رسول اللہ، اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی، اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی، خود دل اسی فاطمہ زہرا کا اسی فاطمہ زہرا کا بڑھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، ہائے رسول اللہ، ہائے داد بابا کے جسے حق نہ ملا دنیا سے، داد بابا کے جسے حق نہ ملا دنیا سے، اس کے حق کے لیے آواز کے حق کے لیے آواز اٹھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، ہائے رسول اللہ، سبز گنبد سے تکلم یہ صدا آتی ہے، سبز گنبد سے تکلم یہ صدا آتی ہے، قبر زہرا پہ کوئی سایہ زہرا پہ کوئی سایہ بناؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، ہائے رسول اللہ، ہائے رسول اللہ،
بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن سرمایہ رسول ہے شہزادہ امن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن پوشاک جس کی خلد سے لائے تھے جبرائیل پوشاک جس کی خلد سے لائے تھے جبرائیل اب اس کے ہے بدن پہ زخموں کا برہن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن سرمایہ رسول ہے شہزادہ امن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن برسے ہیں تیر اتنے لاشیں حسن پہ یوں برسے ہیں تیر اتنے لاشیں حسن پہ یوں رنگین ہے لہو میں مسموم کا کفن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن سرمایہ رسول ہے شہزادہ امن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن کوئی مصطفیٰ سے اس کو کیسے جدا کرے کوئی مصطفیٰ سے اس کو کیسے جدا کرے ممکن نہیں ہے اس کے تکمیل پنجتن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن سرمایہ رسول ہے شہزادہ امن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن ایک تو ہی تو حسن کا نوکر نہیں امیر ایک تو ہی تو حسن کا نوکر نہیں امیر ہر مرد باوفا کا سردار ہے حسن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن سرمایہ رسول ہے شہزادہ امن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن
تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمة الزہرا، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء یا علی ابن موسیٰ الرضا اطلبنا عند قبرک الشریف، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا علی ابن محمد، السلام علیک یا حسن ابن علی جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیک یا مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفة الرحمن و یا شریک القرآن و یا امامنا و امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک و ظہورک انشاء اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، الغوث الامان یا صاحب الزمان، الغوث الامان یا صاحب الزمان، الغوث الامان یا صاحب الزمان ورحمت اللہ وبرکاتہ، بر محمد و آل محمد صلوات اللہ.